أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ معاہدہ کے ذریعے سماجی اور معاشی یکجہتی کے رخ کو طے کر چکے تھے. مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ذہنی طور پر متحد تھے. ایسی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی. قرآن کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، گرچہ خود کو ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مذہبی طور پر مدینہ کے لوگ باقی عرب سے آگے مذہب کے بارے میں غیر معمولی شعور رکھتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام ان کی مذہبی خواہشات اور انسانی فطرت کو پورا کر سکتا ہے. اس وقت اسعد بن زرارہ اور ابو الہیثم یثرب کے توحید پرست انسان تھے. پیغمبر پیغام کی تبلیغ کو دیکھ کر ذکوان بن عبد قیس نے کہا، یہ میرا مذہب ہے. یہ تاریخ میں درج ہے کہ اس نے ابن زرارہ کو یہی الفاظ کہے تھے. یہ اسد کی توحید کی اچھی عکاسی ہے. سیاسی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاہدہ کے پیچھے سیاست تھی. اس کا مظاہرہ مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بوات کی جنگ کے بعد اوس اور خزرج قبائل نے سیاسی اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ اوس اور خزرج قبائل اور خاص طور پر مدینہ کے محفوظ مستقبل کا وعدہ تھا. اوس اور خزرج قبائل سے متعلق قبائلی جنگوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال نے علاقے کے لوگوں کو تھکا دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی گفتگو میں پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ پہلے ہی کسی ایسے حل کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے جو ان کے مطابق ہو، چاہے وہ حل غیر ملکی ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.